میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرات یہاں ہو تو میں ان سے کہوں گا ایک اور بہت نکتے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ علماء دیوبند میں 3 شخصیتیں ہیں جو مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک ہے اشرف علی تھانوی، ایک ہے رشید احمد گنگوہی، ایک ہے قاسم نانوتوی. کل جو ہے وہ بھیونڈی کے مسلمانوں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، ایک کام کرنا ہے. کریں گے؟ سب کریں گے؟ پہلے ہی آپ نے وعدہ کر لیا، ہو سکتا ہے سننے کے بعد آپ نہیں کر سکیں وہ کام. خیر، میں آپ کو کوئی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. کل آپ کو ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک عدد دیوبندی مولوی تلاش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مفتی ہو تو زیادہ بہتر ہے. کہیں بھی چلے جائیں آپ مشرق مغرب میں، اور اسے ایک سوال کرنا ہے. کل کریں گے نا؟ سوال یہ ہے کہ دیوبندی مفتی سے پوچھیے سنجیدگی کے ساتھ، لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ آپ کو یہ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ کس سے مرید تھے؟ اس کے بعد وہ بتائے گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے. کس سے مرید تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اب اس کے بعد دوسرا سوال کیجئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا آپ کا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے یا بولیے؟ اب وہ یا تو خاموش ہو جائے گا کہ یہ تو پھنسانے والا سوال ہو گیا، اور یا پھر وہی کہے گا کہ نہیں وہ تو بریلوی تھے. انکار نہیں کر سکتا. حاجی امداد اللہ کون تھے؟ پکے سنی تھے. حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، نذر و نیاز بھی کرتے تھے. اور یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ. اس میں جو ہے وہ ایک رسالہ ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. کیا نام ہے رسالے کا؟ فیصلہ ہفت مسئلہ. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہی امور کے بارے میں کہ فاتحہ، میلاد، عرس، قیام یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اور پھر اپنا معمول بھی بیان کر دیا کہ میں تو نجات اور برکات کا ذریعہ سمجھ کے ان امور کو کرتا بھی ہوں. تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی بریلوی تھے. تو یہ جو دیوبندیوں کے تینوں پیشوا ہیں، جو دیوبندی حضرات کو سنجیدگی سے سنیں، شاید آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے تو میں بھی اجر سے محروم نہیں رہوں گا اللہ کی بارگاہ سے، آپ کی اگر اصلاح ہو جائے تو. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم حقارت کے ساتھ جن کو بریلوی کہتے ہو، گمراہ کہتے ہو، ہمیں نیا فرقہ کہتے ہو، تو نئے ہم نہیں ہیں، جہاں تم چلے گئے وہ نئے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعتیں بھی انہوں نے لکھی ہے، نعتیں بھی لکھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تینوں بزرگ ہیں دیوبندیوں کے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، انہوں نے جو ہے وہ ایک بریلوی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیا؟ کتنا مانتے تھے جانتے ہیں آپ حاجی امداد اللہ کو؟ جب حاجی امداد اللہ کا انتقال ہوا مکہ معظمہ میں، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ انہیں بڑا درد ہوا، رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے ہائے رحمت للعالمین. کیا کہا؟ ہائے رحمت للعالمین. حاجی امداد اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رحمت للعالمین کہا.
کس نے کہا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی نے. اور مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی عقیدت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے جانتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اگر ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہوں، کتنے بڑے بزرگ ہیں جانتے ہیں آپ نا؟ حضرت جنید بغدادی غوث پاک سے بھی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہوں اور ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، تو ہم اپنے شیخ کی طرف سے نظر ہٹا کے ایک لمحے کے لیے بھی جنید بغدادی کو نہیں دیکھیں گے. اتنے عقیدت مند ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. تو دیوبندیوں سے آپ پوچھئے کہ حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، تو تم ان تمام امور کے بارے میں آج جھگڑا کرتے ہو، مناظرہ کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو. بتاؤ یہ ساری چیزیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر کے جب بدعتی تھے اور جو ہے گمراہ تھے یا بریلوی تھے، تو تمہارے پیشواؤں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیا؟ حاجی امداد اللہ عرس کر کے، فاتحہ کر کے، میلاد کر کے، قیام کر کے، یا رسول اللہ کی کا نعرہ لگا کے وہ تو رحمت للعالمین بن گئے. ہم کیوں بدعتی بن گئے؟ ہم کیوں جہنمی بن گئے؟ بتاؤ اس دو رخی پالیسی کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اور ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ حقیقت ہے جو ہم سن رہے ہیں، اور بے شک یہ حقیقت ہے، میں نے آپ کے لیے اتنا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ کل جا کے پوچھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں. دیوبندی حضرات ہو تو وہ اپنے علماء کو کل کے کل پکڑیں، فجر میں پکڑیں اور پوچھیں کہ رات میں ہم نے یہ حقیقت سنی ہے، بتاؤ کیا ہے حقیقت. اگر وہ یہ تصدیق کر دے، اگر انکار کرے تو میرے پاس آ جاؤ، میں جو ہے وہ تمہیں ثبوت دے دوں گا کہ حاجی امداد اللہ پکے بریلوی تھے. اور اگر اقرار کر لے تو پھر اس سے پوچھئے کہ بھئی تم ہمیں پھر کیوں لڑا رہے ہو؟ جب ہمارے بڑے بھی وہی سب کرتے تھے جو آج بریلوی کر رہے ہیں، تو تم نے کیوں جو ہے یہ سب میدان جنگ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی فرقہ اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے کہ ان کے بزرگوں کو اپنے عقیدے کا اس دور میں کوئی پیر بھی نہیں مل رہا تھا. مجبور ہو کر ان تینوں نے ایک بریلوی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. یہ ہے اصل بات کہ پرابلم یہ تھا کہ ان کو اپنے عقیدے کا کوئی پیر نہیں مل رہا تھا، تو مجبور ہو کر پھر جو ہے وہ حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا.